بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرصہ قبل جماعت کے اکثر ممبران کو ایک غیر معمولی خط آیا. یہ خط غلام احمد نامی ایک شخص کی طرف سے تھا. پتہ اس کا درج نہ تھا، لیکن نیچے لکھا ہوا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اکثر احمدی گھرانوں میں یہ خط پہنچا ہے ڈاک کے ذریعے، ان کے گھروں میں، ان کی رہائش پر، ان کے پتے پر. جب کھولا گیا تو اس میں تقریباً 24 صفحات کا ایک بلیٹن تھا. وہ بلیٹن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ہے. انشاءاللہ اس بلیٹن کو ہم جلد ہی اپنے ڈسکشن فورم پر لگا دیں گے تاکہ آپ بھی پڑھ سکیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. اس بلیٹن کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرزا رفیع احمد صاحب، جو کہ مرزا محمود احمد خلیفہ قادیان کے بیٹے تھے، ان کے ایک نمائندے جناب غلام احمد صاحب کی طرف سے تھا. مرزا رفیع احمد صاحب تو اب فوت ہو چکے ہیں. جماعت کے لوگ جانتے ہیں کہ مرزا رفیع احمد صاحب کا جماعت میں کیا مقام تھا. میں آپ کو اپنے ہی خاندان کے بارے میں بتاتا ہوں. میرے خاندان کا گہرا تعلق مرزا رفیع احمد صاحب سے رہا ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ مرزا رفیع احمد صاحب اس مرزا خاندان میں، مرزا محمود احمد کے بیٹوں میں سب سے زیادہ پارسا اور سب سے زیادہ متقی ہیں. لوگ ان کے تقوی کی وجہ سے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ خلافت کے اصل مستحق مرزا محمود احمد کے بعد اپنے تقوی کی وجہ سے مرزا رفیع احمد صاحب تھے. قادیان میں اور ربوہ میں نہایت ہی مشہور شخصیت اور ایک پڑھے لکھے متقی پرہیزگار شخص ہوا کرتے تھے جن کا نام پروفیسر میاں عطاء الرحمان صاحب تھا. یہ صاحب میرے خسر تھے. یہ صاحب، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ربوہ میں اگر چند متقی لوگ ہیں، اگر چند خدا خوف اور ایمان والے لوگ ہیں، تو ان میں پیش پروفیسر میاں عطاء الرحمان صاحب ہیں. یہ مرزا محمود احمد کو قریبی جانتے تھے، ان کے کردار سے بخوبی واقف تھے. یہ جانتے تھے کہ مرزا محمود احمد کے دور میں جو غنڈہ گردیاں ہوئیں، جو مصروفوں کو قادیان میں لایا گیا، یہ غالباً اس وقت قادیان ہی میں تھے. یہ بھی جانتے تھے. لیکن یہ صرف اور صرف جماعت کے ساتھ اس لیے منسلک تھے کہ ان کو جماعت کے مفاد کا خیال تھا. اسی طرح یہ خلیفہ ثالث مرزا ناصر کے ہم اثروں میں سے تھے. ان کو بچپن سے جانتے تھے. ان کی عیاشیوں سے
بخوبی واقف تھے، لہذا ان سے بھی واجبی سا تعلق تھا، لیکن ان کا جھکاؤ مرزا رفیع احمد کے ساتھ بہت زیادہ تھا، بہت قریبی تھا، اور ان کی پوری اولاد ہمیشہ مرزا رفیع احمد صاحب کی معتقد رہی ہے، حتیٰ کہ مرزا رفیع احمد صاحب کو جب بھی ان کی اولاد امریکہ سے رفع جاتی تو سب سے پہلے ان سے ملتی، خلیفہ کو بعد میں ملتے، مرزا رفیع احمد کو پہلے ملتے، ان کو نذرانے دیتے، ان کو تحائف دیتے اور ان کی دعائیں لیتے۔ خلافت سے یہ واجبی سے منسلک تھے، وسط مجبوری۔ پروفیسر میاں عطاء الرحمان صاحب ایک ملہم من اللہ تھے، ان کے الہامات کو کسی امور عامہ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ واضح رہے، ربوہ اور قادیان میں دو علماء کو امور عامہ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا، اور وہ علماء سید سرور شاہ صاحب اور مولانا غلام رسول راجکی صاحب تھے کہ ان کے الہامات صحیح ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، باقی سب علماء کے الہام مشکوک ہیں۔ لہذا یعنی امور عامہ کو زیادہ معلوم تھا، اس کا زیادہ تعلق تھا خدا سے، یعنی خدا ان سے اجازت لیتا تھا کہ میں فلاں شخص کو الہام کر رہا ہوں، لیکن یہ شخص جو کہ پروفیسر میاں عطاء الرحمان صاحب تھے، یہ ان کو کسی امور عامہ کے الہامات کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ پورے ربوہ میں مشہور تھے، لوگ ان کے تقوی سے بہت متاثر تھے، انتہائی نیک، انتہائی مٹے ہوئے، لیکن یہ بہت بڑے مجاہد بھی تھے۔ یہ مرزا طاہر، مرزا ناصر کو آنکھیں دکھاتے تھے، ان کے سامنے ڈٹ جاتے تھے۔ مرزا ناصر ان سے خوف زدہ تھا، کیونکہ یہ تقوی والے آدمی تھے، یہ تقوی والے انسان تھے۔ میں آپ کو ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ان کے گھر کے سامنے، یہ واقعہ مجھے پروفیسر حمیدی صاحب نے، جو کہ آج کل جرمنی میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ ان کے گھر کے سامنے باسکٹ بال کی ٹیم والوں نے نیٹ لگا دیا، اور لڑکے وہاں نکریں پہن کے آ کے باسکٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ ان کو یہ بہت برا لگتا تھا، اس لیے کہ ان کے گھر میں بیٹیاں تھیں، لہذا انہوں نے باسکٹ بال کی ٹیم کے کپتان کو منع کیا کہ یہاں سے یہ نیٹ اکھاڑ کے لے جائیں، لیکن وہ ہرگز نہ مانے۔ نتیجتاً پروفیسر صاحب مرزا ناصر صاحب کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ اپنے لڑکوں کو کہیں کہ یہ نیٹ وہاں سے اتار لیں، میرے گھر میں بچیاں ہیں اور میرے گھر میں بے پردگی ہوتی ہے، یہ نکریں پہن کے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو مرزا ناصر نے کچھ تذبذب سے کام لیا اور انکار کی کوئی صورت پیدا کر دی، لیکن جب یہ مصر رہا تو یہ مرزا ناصر کو کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ نیٹ نہیں اٹھوائیں گے تو میں پھر ایکشن لوں گا۔ مرزا ناصر صاحب نے پوچھا آپ کیا ایکشن لیں گے؟ انہوں نے فرمایا میں پھر خدا سے دعا کروں گا کہ آپ کا یہ نیٹ وہاں سے برباد ہو جائے، یہ خود بخود اٹھ جائے۔ مرزا ناصر ڈر گیا اور یہ اگلے دن وہاں سے باسکٹ بال کا یا جو بھی وہ نیٹ اتر گیا، غالباً والی بال کا نیٹ تھا، باسکٹ بال نہیں۔ تو یہ ان کے تقوی کے حال تھا کہ وہ خلیفہ کے سامنے آواز اٹھانے سے ہرگز بھی نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے اور بھی واقعات مشہور ہیں
جن کو کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اس خاندان کا بڑا قریبی تعلق مرزا رفیع احمد صاحب سے رہا ہے.